أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 1984 عیسوی یا 1363 ہجری شمسی کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے یہ سال تمام احمدیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے مبارک فرمائے، اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے لیے یہ سال بے انتہا برکتیں لے کر آئے۔ دستور کے مطابق پہلے جمعے میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے۔ بس اس موقع پر میں دوسرے درجے پر یعنی مبارکباد کے بعد وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں۔ گزشتہ سال جس طرح خدا تعالیٰ نے ہر شعبے پر، ہر انجمن پر، ہر ذیلی تنظیم پر بے انتہا فضل فرمائے اور ہر پہلو سے جماعت کا قدم نمایاں ترقی کی طرف اٹھا، اسی طرح وقف جدید بھی اللہ کے فضلوں کی وارث بنی اور غیر معمولی طور پر خدا تعالیٰ نے چندوں میں برکت دی اور کام میں برکت دی۔ چنانچہ چندہ بالغان جو 1982 میں 7,83,000 وصول ہوا تھا 9 لاکھ بجٹ کے مقابل پر، 1983 میں 10,07,775 تک پہنچ گیا۔ وہ گزشتہ سال کے مقابل پر 2,99,383 اضافہ ہوا، جبکہ باقی چندوں میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا تھا اور وقف جدید کی تحریک کی طرف نسبتاً کم توجہ ہوتی ہے۔ انجمنوں میں سے اسے تیسرے درجے کی انجمن سمجھا جاتا ہے، اس لیے عموماً بچا ہوا مال وقف جدید کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے حد رحمت ہے اور اس کا کرم ہے کہ غیر معمولی کوشش، غیر معمولی تحریک کے بغیر بھی خدا تعالیٰ نے اس تحریک کی جیب بھی بھر دی اور توقع سے بڑھ کر وصولی ہوئی۔ دفتر اطفال کا بجٹ 2,15,000 تھا اور گزشتہ سال اس کی وصولی، گزشتہ سال سے مراد ہے 1982 میں اس کی وصولی 1,41,000 تھی، لیکن سال گزشتہ 83 میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ وصولی بھی بڑھ کر 2,20,000 تک پہنچ گئی۔
اسی طرح دیگر شعبوں میں بھی نمایاں ترقی ہوئی اور کل اضافہ جو گزشتہ سال کے مقابل پر ہوا ہے وہ 3,94,523 روپے کا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان سال بھی جماعت اسی طرح قربانی کی روح کا مظاہرہ کرے گی اور وقف جدید کو بھی مالی قربانی میں محض للہ شامل کرتی رہے گی۔ وقف جدید کے سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ معلمین کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بعض علاقوں میں کثرت سے ہندوؤں کا رجحان ہے اسلام کی طرف، اور وہاں خاص وقت کی روح کرنے والے مجاہدین کی ضرورت ہے۔ ہمارے رہن سہن سے ان کا رہن سہن مختلف ہے، ہمارے حالات اور موسموں سے ان علاقوں کا رہن سہن اور موسم مختلف ہیں، اور کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تو پانی اتنا گندا اور کسیلا اور متلانے والا ملتا ہے کہ وہ پانی پینا ہی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ پھر علاقے میں سانپ بچھو بھی ہیں، خوراک کی کمی، بعض دفعہ بارش بہت عرصے تک نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے پانی اور بھی زیادہ گہرا چلا جاتا ہے اور مہنگا ملتا ہے، بہت قیمت دے کر پانی لینا پڑتا ہے وہاں۔ تو ان حالات میں وقف جدید کے معلمین محض للہ بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور خدا کے فضل سے اس وقت تک 200 سے اوپر گاؤں ایسے ہیں جہاں اسلام داخل ہو گیا ہے، اس سے پہلے کوئی اسلام کا وہاں نشان نہیں تھا۔ وہاں جہاں بت پرستی ہوتی تھی اب خدا واحد کی عبادت ہونے لگی ہے، جہاں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کدورت تھی وہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہوئے آنکھیں نمناک ہوتی ہیں اور درود بھیجا جاتا ہے۔ تو ایک بہت عظیم الشان خدمت ہے یہ جو وقف جدید نے سر انجام دی ہے اور دے رہی ہے۔ اس کے لیے صرف روپیہ کافی نہیں بلکہ وقف کی روح رکھنے والے واقفین کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح وقف عارضی والے بھی ایسے چاہیے جو کسی نہ کسی فن میں مہارت رکھتے ہوں اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں اور غریبوں کی ہمدردی رکھتے ہوں۔ ڈاکٹر ہیں اور تاجر ہیں مختلف قسم کے، موقع پر جائیں اور دیکھیں کہ ان لوگوں کی کیا مدد ہو سکتی ہے اور کس طرح ان کی دلداری کی جا سکتی ہے، اور مؤلفۃ القلوب کے حکم کی پیروی میں ان کے دلوں کی تالیف کے نئے رستے کون سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ کراچی کے کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے وقف کیا تھا، اور چند سال پہلے ان میں بعض سابق جج بھی تھے، بعض ڈاکٹر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے دورے کا بہت ہی اچھا اثر پڑا، نیا حوصلہ پیدا ہوا ان لوگوں میں۔ وہ حیران ہوئے کہ دنیا کے لحاظ سے اتنے بڑے مقام رکھنے والے لوگ ہم سے کس طرح محبت کا سلوک کر رہے ہیں، ہمارے برتنوں میں پانی پیتے ہیں جبکہ باقی دنیا ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو اسلام کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ وقف عارضی کے لحاظ سے بھی مزید توجہ کی ضرورت ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو واقفین اپنے خرچ پر تنگی ترشی سے گزارا کرتے ہوئے، مخالف حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے وہاں خدمت سر انجام دینا چاہیں، وہ یہ کہہ کر وقف کریں کہ ہمیں اس علاقے میں بھجوایا جائے۔ ایک رو چلی ہے، امید ہے کہ اگر اسے اور تقویت دی جائے تو بہت جلد سارے ہندو علاقے میں اسلام پھیل سکتا ہے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ آج کل عالم اسلام پر ایک بہت بڑا ابتلا آیا ہوا ہے، اور خاص طور پر عرب ممالک بہت ہی دکھ کا شکار ہیں۔ ہر طرف سے ان پر مظالم توڑے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عربوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اسرائیل کیا اور مغربی طاقتیں کیا اور مشرقی طاقتیں کیا، یہ سارے عربوں کو مظالم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان سے کھیل کھیل رہے ہیں، ہتھیار اس غرض سے دے رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں
اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اس کے مقابل پر کوئی دنیا کی طاقت بھی سنجیدگی سے ان کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے ان کے فیصلے ہیں کہ ایسی حالت میں عربوں کو رکھا جائے کہ ان کا تیل اپنے بچے کھچے ہتھیاروں کے بدلے لوٹ لیا جائے، ان کی دولتیں سمیٹ لی جائیں اور ان کو ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ کیا جائے۔ تو انتہائی تکلیف دہ اور دکھ کا حال ہے جو ناقابل برداشت ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے۔ جماعت احمدیہ کو میں خاص طور پر آج یہ تاکید کرتا ہوں کہ بے حد درد اور کرب کے ساتھ باقاعدگی سے عربوں کے لیے دعا کریں، یعنی ایک دفعہ یا دو دفعہ کی دعا کا سوال نہیں، اس کو التزام کے ساتھ پکڑ لیں۔ ہر تہجد میں، ہر نماز میں جہاں تک توفیق ملے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر فضل فرمائے اور رحم فرمائے اور مصیبتوں اور دکھوں سے نجات بخشے اور ہدایت دے، اور اگر ان کے کسی فعل سے خدا ناراض ہے تو ان سے مغفرت کرے، عفو کا سلوک فرمائے، اور وہ نور جو پہلے ان سے پھوٹا تھا وہ دوبارہ ان میں بڑی شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ داخل ہو، نور مصطفی کو ساری دنیا میں پھیلانے کا موجب بنے، اور صف اول کی قربانیاں جس طرح پہلے انہوں نے دی تھی دین اسلام کے لیے، آئندہ بھی ان کو دین اسلام کی صف اول میں ہی اللہ تعالیٰ رکھے، پیچھے رہ جانے والوں میں شامل نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عربوں میں سے ہونا ایک اتنا بڑا احسان ہے ساری دنیا پر عربوں کا، اگرچہ بال ارادہ تو نہیں، لیکن عرب قوم کا احسان ہے کہ اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے، اور پھر اتنی حیرت انگیز قربانی کی ہے اسلام کے لیے اس قوم نے کہ کوئی نظیر دنیا میں اس کی نظر نہیں آتی۔ تو پہلے حضور اکرم کی بعثت عربوں میں سے، اگرچہ بالارادہ عرب کا احسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ضرور کوئی نیکی، کوئی غیر معمولی خوبی دیکھی تھی جو سید الانبیاء کو عربوں میں مبعوث فرمایا، اور بعد میں ان کے عمل نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بہترین انتخاب تھا۔ بس براہ راست یہ ہمارے محسن بنے، بالارادہ محسن بنے جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام کی تائید کی اور بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے، اور تمام دنیا کو دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں نور اسلام سے منور کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی دعوت للعرب فقلت اللہم من لقیک منہم مومنا موقنا بک مصدقا بلقائک فاغفر له ایام حیاتہ وہی دعوت ابراہیم و اسماعیل وان لواء الحمد یوم القیامت بیدی وان اقرب الخلق من لوائی یومئذ العرب، کہ میں نے عربوں کے لیے دعا کی اور عرض کیا کہ اے میرے اللہ، جو ان عربوں میں سے تیرے حضور حاضر ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تیری لقاء کو مانتا ہے، تو تو تمام عمر اس سے بخشش کا سلوک فرما۔ اور یہی دعا حضرت ابراہیم نے کی، اسماعیل نے کی، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام مخلوقات میں سے میرے جھنڈے کے قریب ترین اس روز عرب ہوں گے۔ پھر فرمایا، العرب نور اللہ فی الارض وفناؤہم ظلمۃ فاذا فنیت العرب اظلمت الارض وذہب النور، کہ عرب اللہ تعالیٰ کا نور ہیں اس زمین میں، اور ان کی ہلاکت تاریکی کا باعث ہوگی۔ جب عرب ہلاک ہو جائیں گے تو زمین تاریک ہو جائے گی اور نور جاتا رہے گا۔ تو مانوی لحاظ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عربوں کو ہلاکت سے بچائے، اور ظاہری اور جسمانی لحاظ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عربوں کو ہلاکت سے بچائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی، احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی، کہ عربوں سے 3 وجوہ سے محبت کرو۔ اول یہ کہ میں عرب ہوں، دوم یہ کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، اور سوم یہ کہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب العرب وبقاہم فإن بقاہم نور فی الاسلام وإن فناہم ظلمت فی الاسلام، کہ عربوں سے بہت محبت کرو اور ان کی بقا سے محبت کرو، یعنی کوشش کرو ہر حال میں وہ باقی رہیں اور زندہ رہیں اور دنیا میں دائم ہو جائیں، دنیا میں ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے ہوئے جاری و ساری رہیں۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّ بَقَاهُمْ نُورٌ فِي الْإِسْلَامِ، اگر یہ قوم باقی رہے گی تو اسلام کا نور باقی رہے گا۔ وَإِنَّ فَنَاهُمْ ظُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، اور ان کے فنا ہونے سے اسلام میں تاریکی آ جائے گی۔ پھر فرمایا حب العرب ایمان وبغضهم نفاق، عربوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے، اور نفاق ہے یہ بات کہ عربوں سے بغض کیا جائے۔ جس کے دل میں منافقت کی رگ ہو صرف وہی عربوں سے دشمنی یا بغض رکھ سکتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش العرب لم يدخل فی شفاعتی ولم تنلہ مودتی، کہ جس نے عربوں سے دھوکہ کیا، عربوں کو دھوکہ دیا، وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کو میری محبت نہیں پہنچے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آقا کی پیروی میں عربوں سے غیر معمولی محبت کی اور محبت کی تعلیم دی اور ان کے لیے بے انتہا دعائیں کی۔ چنانچہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض تحریرات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی وہی جذبہ جوش مارے، اسی طرح دل گرمائے جائیں عربوں کی محبت میں، اور اسی طرح عاجزی اور انکسار اور بے حد خلوص اور جذبے کے ساتھ آپ اپنے عرب بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عربوں میں بعض لوگ بہت ہی نیک دل اور پاک فطرت اور صلحاء ایسے ہیں جنہوں نے مجھے قبول کیا ہے مخالف حالات کے باوجود، اور صدق و صفا میں وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا صرف الی نفرا من العرب العرباء فبایعونی بالصدق والصفاء ورأیت فیہم نور الاخلاص وسمت الصدق وحقیقتا جامعتا لانواع السعادت وکانوا متصفین بحسن المعرفت بل بعضهم كانوا فائزین فی العلم والادب وفی القوم من المشہورین وانی معکم یا نجباء العرب بالقلب والروح وان ربی قد بشرنی فی العرب وعلہمنی ان امونہم وارئہم طریقہم واصلح لہم شؤونہم وستجدوننی فی ھذا الامر انشاء اللہ من الفائزین ایھا الاعزۃ ان الرب تبارک وتعالی قد تجلی علی لتأیید الاسلام وتجدیدہ بأخص التجلیات ومنح علی وابل البرکات وانعم علی بانواع الانعامات بشرنی فی وقت عبوس للاسلام وعیش لامت خیر الانام بالتفضلات والمفتوحات والتأییدات فصبوت الى اشراککم یا معشر العرب فی ھذا النعم وکنت لھذا اليوم من المتشوفین فہل ترغبون ان تلحقوا بی للہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں خالص عربوں میں سے کچھ لوگ میری طرف مائل ہوئے اور انہوں نے سچائی اور صدق و صفا سے میری بیعت کی۔ میں نے ان میں اخلاص کا نور اور صدق کی علامت دیکھی اور ایسی حقیقت دیکھی جو مختلف قسم کی سعادتوں کی جامع ہے،
اور وہ عمدہ معرفت سے متصف ہیں، بلکہ بعض علم و ادب میں فیض یافتہ ہیں اور قوم کے مشہور لوگ ہیں۔ اور اے نجبائے عرب، میں قلب اور روح کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے رب نے مجھے عربوں کے بارے میں بشارت دی ہے اور مجھے الہام کیا ہے کہ میں ان کی روحانی خوراک کا سامان کروں اور انہیں ان کا صحیح راستہ بتاؤں اور ان کے حالات ٹھیک کروں، اور انشاءاللہ تعالی اس معاملہ میں تو مجھے کامیاب ہوتا پائے گا۔ اے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر تائید اسلام اور اس کی تجدید کے لیے تجلی فرمائی، اور یہ خاص قسم کی تجلی تھی، اور مجھے برکات کی بارش عطا کی اور مختلف قسم کے انعامات سے مجھے نوازا، اور سخت پریشانی کے وقت میں مجھے اسلام کے لیے بشارت دی گئی، جبکہ خیر الانام کی امت سخت تنگ حالات میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ بشارات مختلف قسم کے فضلوں اور فتوحات اور تائیدات پر مشتمل تھیں۔ بس میں نے چاہا کہ اے معاشر العرب، تم کو بھی ان نعمتوں میں شریک کروں، اور میں اس دن کا منتظر ہوں۔ بس کیا تم پسند کرو گے کہ مجھ سے اللہ رب العالمین کی خاطر مل جاؤ؟ پھر آپ نے یہ خوشخبری دی، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَدْخُلُونَ أَفْوَاجًا فِي حِزْبِ اللَّهِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ وَهَٰذَا مِن رَّبِّ السَّمَاءِ وَعَجِيبٌ فِي أَعْيُنِ أَهْلِ الْأَرْضِينَ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اہل مکہ خدائے قادر کے گروہ میں فوج در فوج داخل ہو جائیں گے، اور یہ آسمان کے خدا کی طرف سے ہے اور زمینی لوگوں کی آنکھوں میں عجیب ہے۔ بس دعائیں کریں کہ خدا اس مبشر پیشگوئی کو پورا فرمائے جلد، اور جلد ہم اپنی آنکھوں سے وہ بات دیکھیں جو دنیا کی نظر میں عجیب ہے لیکن خدا کی نظر میں مقدر ہے اور لازماً ایسا ہو کے رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں، انی رأیت فی مبشرۃ اریتھا جماعۃ من المؤمنین المخلصین والملوک العادلین الصالحین، بعضهم من هذا الملك وبعضهم من العرب وبعضهم من فارس وبعضهم من بلاد الشام وبعضهم من أرض الروم وبعضهم من بلاد لا أعرفها، ثم قيل لي من حضرة الغيب أن هؤلاء يصدقونك ويؤمنون بك ويصلون عليك ويدعون لك وأوتي لك بركات حتى يتبرك الملوك بثيابك وَأُدْخِلُهُمْ فِي الْمُخْلِصِينَ هَذَا رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ وَأُلْهِمْتُ مِنَ اللَّهِ الْعَلَّامِ۔ فرمایا، میں نے ایک مبشر خواب میں مومنوں اور عادل اور نیکوکار بادشاہوں کی ایک جماعت دیکھی، جن میں سے بعض اسی ملک ہند کے تھے اور بعض عرب کے، بعض فارس کے اور بعض شام کے، بعض روم کے اور بعض دوسرے بلاد کے تھے جن کو میں نہیں جانتا، بعض روم کے اور بعض دوسرے بلاد کے تھے جن کو میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ لوگ تیری تصدیق کریں گے اور تجھ پر ایمان لائیں گے اور تجھ پر درود بھیجیں گے اور تیرے لیے دعائیں کریں گے، اور میں تجھے بہت برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور میں ان کو مخلصوں میں داخل کروں گا۔ یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھی، اور وہ الہام ہے جو خدائے علام کی طرف سے مجھ پر ہوا۔ وہ لوگ جو دعائیں کریں گے ان میں سے بعض کے متعلق آپ کو خبر دی گئی کہ وہ کون ہیں۔ چنانچہ آپ کو یہ الہام ہوا، یدعون لک ابدال الشام و عباد اللہ من العرب، یعنی تیرے لیے شام کے ابدال دعا کرتے ہیں اور بندے خدا کے عرب میں سے دعا کرتے ہیں۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ کمالات اسلام میں عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، السلام علیکم ایھا الاتقیاء الاصفیاء من العرب العرباء، السلام علیکم یا اہل ارض النبوت و جیران بیت اللہ العظمی، انتم خیر الاسلام و خیر حزب اللہ الاعلی
ما کان لقوم ان یبلغ شانکم قد زدتم شرفا ومجدا ومنزلا وکفاکم فخرا ان اللہ افتتح وحیہ من آدم وختم علی نبی کان منکم ومن ارضکم وطنا وماوا ومولدا وما ادراکم من ذلک النبی محمد المصطفیٰ سید الاصفیاء وفخر الانبیاء وخاتم الرسل وامام الورا اللہم فصل وسلم وبارک علیہ بعدد کل ما فی الارض من القطرات والذرات والاحیاء والاموات وبعدد کل ما فی السماوات وبعدد کل ما ظہر واختفا بلغہ منا سلاما ارجاء السماء طوبى لقوم يحملوا نیر محمد طوبى لقوم يحملوا نیر محمد على رقبته وطوبى لقلب افضى إليه وخالته وفي حبه فنا یا سکان الارض اوطاعته قدم المصطفیٰ رحمکم اللہ ورضی عنکم وارضا ان ظنی فیکم جلیل وفی روحی للقائکم غلیل یا عباد اللہ وانی اہن الی عیان بلادکم وبرکات سوادکم لازورا موطع اقدام خیر الورا واجلا کہلا عینی تلک السرا ولازور صلاحها وصلحاها ومعالمها وعلماءها وتقر عینی برؤیت اولیائها ومشاہدها الکبرى فاسأل اللہ تعالی ان یرزقنی رؤیت سراکم ویسرنی بمراکم بعنایت العظمی یا اخوانی انی احبکم وأحب بلادکم وأحب رمل طرقکم وأحجار سکککم وأوثرکم على كل ما في الدنيا یا اکباد العرب قد خصکم اللہ ببرکات اثیرة ومزایا کثیرة ومراحمہ الکبریٰ فیکم بیت اللہ التی بورک فیہا القریٰ وفیکم روضۃ النبی المبارک الذی اشاع التوحید فی اقطار العالم واظہر جلال اللہ وجلہ وکان منکم قوم نصر اللہ بکل القلب وبکل الروح وبکل النہا وبذلوا اموالہم وانفسہم لإشاعة دین اللہ وکتابہ الازکا فأنتم المخصوصون بتلک الفضائل ومن لم یکرمکم فقد جار واعتدى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خالص عربوں کے اصفیاء و اتقیاء تم پر سلام ہو، اے ارض نبوت کے رہنے والوں اور عظیم بیت اللہ کے پڑوسیوں تم پر سلام ہو، تم اسلام کی امتوں میں سے بہترین ہو اور اللہ عز و جل کی جماعت کے بہترین لوگ ہو، کوئی قوم تمہاری شان تک نہیں پہنچ سکتی، تم شرف بزرگی اور مرتبہ میں بڑے ہوئے ہو، اور تمہارے لیے یہ فخر ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے وحی شروع کی اور اس نبی پر ختم کی جو تم میں سے تھا اور تمہاری زمین اس کا وطن تھا اور اس کا ماوا اور مولد تھا، اور تمہارے لیے یہ فخر کافی ہے جو تمہیں اس نبی محمد مصطفیٰ سید الاصفیاء فخر الانبیاء اور خاتم المرسلین اور امام الورا کی وجہ سے ملا۔ اے میرے اللہ، زمین کے قطرات اور ذرات اور زندوں اور مردوں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور ہر ظاہر و باطن کے شمار کے مطابق رحمت اور سلامتی اور برکت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہماری طرف سے ایسی سلامتی بھیج جو آسمان کی اطراف کو بھر دے۔ خوشخبری ہے اس قوم کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں اٹھاتی ہے
اور خوشخبری ہے اس دل کے لیے جو اس کے حضور تک پہنچ گیا اور اس سے جا ملا اور اس کی محبت میں فنا ہو گیا۔ اے اس زمین کے رہنے والو جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم سے راضی ہو اور تمہیں خوش رکھے۔ تمہارے بارے میں میری رائے بہت بلند ہے اور میری روح میں تم سے ملاقات کے لیے پیاس ہے۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہارے ملک اور تم لوگوں کی برکات دیکھنے کا بہت شوق رکھتا ہوں تاکہ میں خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے پڑنے کی جگہ کی زیارت کروں اور اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں اور اس کی بھلائی اور اس کے اچھے لوگوں کو دیکھوں اور اس کے نشانات اور علماء سے ملوں، اور میری آنکھیں اس ملک کے اولیاء اور بڑے بڑے غزوات کے مقامات کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے تمہاری زمین کا دیکھنا نصیب کرے اور مجھے اپنی بڑی مہربانی کی بنا پر تمہارے دیکھنے سے خوشی پہنچائے۔ اے میرے بھائیو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے ملک سے محبت کرتا ہوں، تمہارے راستوں کی ریت سے اور تمہاری گلیوں کے پتھروں سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ اے عرب کے جگر گوشو، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت بڑی بڑی برکات اور بہت سے فضلوں سے سرفراز فرمایا ہے اور بڑی رحمتوں کا مرجع بنایا ہے۔ تمہیں اللہ کا وہ گھر ہے جس کی وجہ سے ام القرا کو برکت دی گئی، اور تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے جس نے دنیا بھر میں توحید کی اشاعت کی، اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کیا، اور تم سے وہ قوم نکلی جس نے اللہ اور رسول سے پورے دل اور پوری روح اور پوری عقل کے ساتھ محبت کی اور اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کے دین اور اس کی پاکیزہ ترین کتاب کی اشاعت کے لیے خرچ کر دیں۔ بس تم ان فضائل کے ساتھ مخصوص ہو، اور جس نے تمہاری عزت نہیں کی وہ ظالم اور حد سے بڑھنے والا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حمامۃ البشرا کے سرورق پر یہ اپنا یہ شعر درج فرماتے ہیں: حمامتنا تطیرو بریش شوقم وفی منقارہا تحف السلامی الی وطن النبی حبیب ربی وسید رسلہ خیر الانامی۔ ہماری حمامہ شوق کے پروں پر اڑتی ہے اور اس کی منقار میں سلام کے تحفے ہیں۔ وہ اڑ رہی ہے میرے رب کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رسولوں کے سردار خیر الانام کے وطن کی طرف۔ بس یہ ہے وہ عرب قوم جو سب دنیا کی محسن ہے، اور عربوں ہی کا احسان ہے کہ اسلام ہم تک پہنچا، اور نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب تھے۔ اگر کوئی اور وجہ نہ ہوتی تو یہی ایک وجہ کافی تھی کہ ہم اس قوم سے محبت کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں، اور جس روح اور جذبے کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام بھیجے ہیں اور دعائیں دی ہیں، اسی روح، اسی جذبے، اسی تڑپ کے ساتھ ہم ان کو سلام بھیجیں۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حمامہ بڑے شوق اور محبت سے سلام کے تحفے اپنی منقار میں لیے ہوئے اس طرح روانہ ہوئی تھی، آج ہر احمدی دل سے دعائیں اڑتی ہوئیں عرب کی سرزمین پر رحمتوں کی بارش بن کر برسنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہر ابتلا سے محفوظ رکھے، اسے نور ہدایت سے منور کرے، ان کے دکھ دور فرمائے، ان سے بخشش اور عفو کا سلوک فرمائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر